اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کرتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد، ہر وہ گوشت، نبت من السحت، جو حرام کمائی کھا کے بنا، ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے، فالنار اولا بہ، اس گوشت پر جہنم کی آگ کا حق ہے، جہنم کی آگ جلا کر رہے گی، اس کا حق بن گیا۔ جو گوشت حرام کمائی سے بنا، وہ گوشت کو جہنم کی آگ جلا کر رہے گی، بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہوگا، وہ حرام کمائی کو نکال دینا ہوگا۔ مطلب اس کی بھی شکلیں ہیں، آف کورس الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن جان بوجھ کے لیں گے تو سوچو کس کا گوشت بن رہا ہے، گوشت کس کا بن رہا ہے؟ سوچو، صرف ہمارا گوشت تھوڑی بن رہا ہے، بیوی بچوں کا بھی تو بن رہا ہے نا۔ کیا دے رہے ہو ان کو؟ حرام کمائی دو گے۔ فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنیں، ایسا مت ہونے دو، یہ فتنہ ہے، یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اگر یہ دنیا سب کچھ ہے تو کرو، پیسہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ 1 لاکھ آ رہے تو لے لو۔ دنیا سب کچھ سمجھتے ہو تو عیش و آرام کو چھوڑ کیسے سکتے ہو؟ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اور اس کے آگے بہت لمبی زندگی ہماری۔ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور قیامت کے دن کے 5 سوال ہیں۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث، اس کے اندر پہلا اور دوسرا سوال، تیسرا اور چوتھا سوال ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پیسہ کہاں سے کمائے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیے۔ آدمی بولتے ہیں میرا پیسہ ہے، میں جیسا چاہے خرچ کروں، کہاں خرچ کیے جواب دینا پڑے گا، آڈیٹنگ ہونے والی ہے۔ پیسہ کہاں سے کمائے جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن ہی جواب دینا پڑے گا، کہاں سے کمائے، سب انفارمیشن باہر نکلے گی، علی رؤوس الخلائق، سارے انسانوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہی اصل بات ہے نا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو جو کرنا ہے کرو، کر رہے ہیں نا لوگ، اپنا مذہب بنا کے رکھا ہے پیسہ۔ کتنے سارے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ آ گیا بس آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، انسانوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ما یبال الرجل، جس میں ایک انسان فکر نہیں کرے گا، ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، جو آ رہا ہے پیسہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، آدمی کوئی فکر نہیں لگی ہوگی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیشن گوئی کی، اور ہوا ویسا ہی زمانہ چل رہا ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، بس جانا نہیں چاہیے۔ پیسہ آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں بہنیں ایسے نہیں سوچتے ہیں، ایمان والے ایسے نہیں سوچتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ایسا ہے، کیسا ہے؟ شیطان غریبی سے ڈراتا ہے، بولے میری بات نہیں سنو گے نا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی والے لوگ تو غریب رہتے ہیں، ایسا لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ڈر ڈالتا ہے، بولتے تقوی آیا مطلب غریب رہنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا اپوزٹ بات دی، اس کے خلاف بات دی ہے۔ سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی رکھتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے، جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق دے گا۔ مطلب جب حلال کام کریں گے نا میرے بھائیوں اور بہنیں، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، یہ چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ چیز کو ہم لوگ کیسے چھوٹا سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے ہماری چوتھی فضیلت، ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔